آپ نے یہ فرمایا اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 طلاقیں ہوئی تھی، 2 گن جاتی تھی، اور پھر حضرت عمر کا زمانے میں یہ ہوا، حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے یہ سیاسی بیان دیا، تو بات چل رہی تھی دین کی، تو انہوں نے رنگ دیا سیاسی. تو کیا صحابہ دین کو سیاست میں شامل کرتے تھے اور سیاست کو دین میں شامل کرتے تھے؟ یہ صحابہ کے اوپر ایک تو مسئلہ ہے. نہیں، اسی پر رک جائیں نا، پھر آگے بات دوسری سن لیں. آپ یہ سن لیں کہ دین میں سیاست کوئی بری بات نہیں. یہ جو ہمارے یہاں نا کہ سیاسی دین بدل دی، یہ نہیں بات. حکمران کو سیاست کا اختیار، آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں جہاں حدود کا بیان. کئی ایسی سزائیں ہیں جو آپ سنیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حد نہیں ہے. جو شرعی سزا ہے نا مقرر زنا کی، وہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قتل بالسیاست جائز ہے. اگر عدالت محسوس کرے کہ یہ تو کئی بار پکڑا گیا، بعد نہیں آتا، تو اب اس کو قتل کی سزا دینی چاہیے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے. تو سیاست جو ہے نا کہ ملک کو درست رکھنے کے لیے کئی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں. وہ یہ سیاست نہیں ہے نا بدماشوں والی امت کی بات کہ لوگ نہیں باز آتے تھے غلط طلاق دینے سے. دین اب سب مانتے ہیں، حنفی حضرات بھی مانتے ہیں طلاق اصل تو یہی کہ ایک طلاق دو، خاموش رہو. 3 حیض کے بعد وہ خود بخود نہیں. اگر کوئی بیوقوف اکٹھی دیتا اس کو حرام کہتے ہیں، طلاق بدعت. اب یہ کہتے ہو جاتی حضرت عمر نے، وہ سیاست تھی، یعنی سزا تھی کہ تم نے کیوں شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا، جا اب روتے رہو. اور ساتھ ہی کہا کہ تم میں سنسار کر دوں گا اگر حلالہ کیا. واقعی لوگوں کو غلط طریقہ سے ہٹانے کے لیے بڑی اچھی بات تھی، مگر اب جب ہو گیا کہ 3 مانو ساتھ ہی حلالہ جو ہے جائز کر دو، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ کی رائے کے اور ان کے خیال کے بالکل الٹ ہو گیا کہ بدماشی کا دروازہ کھول دی. تو سیاست کو آپ برا نہ جانیں. اگر آپ نے دیکھنا ہوگا تو جتنی فقہ کی کتابیں نا چوٹی کی، وہاں سے قتل سیاستاً آپ کو نکال کر دکھائیں گے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو خطرناک ہے، میں سنا رہا ہوں کہ یہ غیر مسلم حضور کی توہین کریں، ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. وہ کہتے ہیں جب ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی تھی تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ حضور کو جھوٹا جانتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، کیوں ان کو اپنی ریت مانا تھا؟ اس لیے مسلمان ایسا کرے تو یہ توہین رسالت ہے، اس کو سزا دو. غیر مسلم کو کیوں دیتے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. مگر ساتھ ہی لکھا اگر کوئی حرام دادہ بار بار کرے اور نہ باز آئے مسلمانوں کے جذبات جو ان کو نقصان پہنچائے تو اصل میں سزا نہیں ہے، مطلب یقتل سیاست، ملک کی انتظام کے لیے اس کو قتل کیا جائے. تو سیاست پر آپ ناراض نہ ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو صحیح طریقے کی طرف لانے کے لیے کہ یہ سنت طلاق پر آ جائے ایسا کیا تھا، مگر بعد میں بات ان کی جو ہے لوگوں نے الٹ لی کہ حلالہ جائز کر دیا، طلاق 3 ہی مان لی، واپس نہ لائے سنت طلاق کی. آپ دیکھ لیں طلاق احسن حسن بدعت ہر فقہ کی کتاب میں کہ ایک ہی دینا سب سے اچھا، مہینہ کے بعد دوسرا نمبر، اور اکٹھی 3 دینا حرام. تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو توہین کی، معاذ اللہ. میں حضرت فاروق اعظم کو جانتا ہوں کہ وہ شاہکار رسالت، حضور نے نمونے کا آدمی پیدا کیا جس کے نظام حکومت جیسا کوئی نظام نہیں قائم کر سکتا. اچھا، یہ بھی بہت اچھا کیا. چلو یہ بھی بات ہے، بہت بڑی یہ بھی بات ہے جس سے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے. یعنی دین آدھا حضور دے گئے، آدھا خلفائے راشدین دیں گے. پھر جو اعلان ہوا تھا کہ آج دین میں نے مکمل کر دیا، وہ جھوٹا اعلان تھا. سورہ مائدہ غلط تشریح حدیث پاک کی کرنا. آپ بھی سمجھیں، دوسرے بھی سمجھیں، توبہ کریں. کوئی خلفائے راشدین پر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ دین مکمل کریں گے. دین حضور پورا کر گئے. اور یہ جو کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بات ہے. ہر گروہ مطلب کے لیے خلفائے راشدین کا نام لیتا، جب خلاف ہوتے چھوڑ جاتے. اب حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں جو آدمی گم ہو جائے اور کوئی خبر نہ اس کی ملے، نہ کوئی خرچہ بھیجے، تو 4 سال کے بعد وہ عدالت سے یہ ڈگری لے لے کہ وہ مر چکا. 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ نکاح کر لے. امام مالک اس کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ کہتا ہے یار عجیب بات ہے، کیوں نکاح کر لے؟ نکاح پر نکاح کرانا چاہتے ہو؟ 4 سال خبر نہیں ملی تو یہ یقین ہے کہ مر گیا. والمحصنات اللہ کہتا ہے شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں. حضرت عمر کا فیصلہ عذر ہے. یہ کہتے ہیں میں کیا کروں اس کو، شریک قرآن کے خلاف ہے. قرآن آتا ہے شادی شدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. 4 سال گزرنے کو ہے گارنٹی کہ وہ مر چکا، چھپا ہوا ہو، جب تک وہ طلاق نہ دے یا نہ. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ خلفائے راشدین کا بھی ڈھونگ رہتا ہے. وہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے خلفائے راشدین خلاف ہو تو چھوڑ جاتے. اب حدیث کا کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب آپ سارے دوست سن لیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، یہ 2 نہیں سمجھنا. 2 سمجھو گے تباہ ہو جاؤ. ایک ہی سنت کہ میری بھی سنت ہو اور خلفائے راشدین بھی اس پر چلتے رہیں. یہ ڈائریکٹ کے اندر ہے کہ اگر میری سنت ہو مگر بعد میں کسی خلافت کے دور میں عمل نہیں ہوا تو منسوخ ہوگی.
سمجھا جائے گا کہ اگر یہ سنت ہوتی کوئی خلیفہ راشد تو عمل کرتا. پرلے باندھے یہ امام شاطبی کہتا تم کہتے خلیفوں کی سنت الگ ہے, اس کو کون مانتا؟ کتنے فیصلے حضرت ابوبکر نے کیے, حضرت عمر نے رد کر دی کہ میں نہیں مانتا. نہیں, یہ خلفائے راشدین اگر وہ سنت پر رہے ہیں جو حضور کی ہے, حضور کی بھی ہے, بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہی, تو یقین ہو گیا کہ یہ سنت منسوخہ نہیں محکمہ قائم ہے. اگر حضور کے دور میں ہے اور خلفائے راشدین کے کسی دور میں نہیں تو سمجھ لیا جائے گا کہ بے شک لکھا ہوا یعنی منسوخ ہے, ورنہ یہ کبھی نہ ہوتا کہ حضور کے خلفاء سارے چھوڑ دیتے. یہ حضور کی سنت کو جانچنے کے لیے کہ یہ قائم ہے یا منسوخ ہے ایک معیار ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی نیا نہیں. یہ آپ نے حوالے لینے ہوں گے دوں گا, یہ نہ سمجھے دین تباہ ہو جائے گا کہ خلفائے راشدین اپنا دین چلاتے رہیں گے. شکریہ تو مین بچوں کا ہاں بالکل, یہ بچے اساتذہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہیں. یقین جانیں میں بچوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی دین کی باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ بچیاں میرے لیے قابل احترام ہیں, میری بیٹیاں سب پوچھیں. قریب آ جائیں, قریب نہیں آ جائیں, آپ جو جی چاہے کریں سنیں گے بات, آپ کی بات سنیں گے. اب بیٹا جو باتیں آپ کامن سینس سے سمجھتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ نہیں, ایک بات تو عالم کے بتانے کی ہوتی ہے. آپ نوجوان ہیں, بچیاں بھی نوجوان ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ اس مخلوط تعلیم کے جو حقیقی اثرات اور نتائج ہیں وہ کیا ہے. میرے کہنے کی کوئی بات نہیں, ادارے ان کے لیے بچیوں کے الگ نہیں. ایسا لباس جو تنگ ہو نا, وہ پینٹ شرٹ ہو یا قمیص بھی ہو کہ بالکل چست ہے اور ہر شے اس میں نظر آ رہی ہے, وہ تو غلط ہی بات ہے. ایک کمینہ آدمی اور شودہ ہی کر سکتا, لباس تو ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے. کچھ باتیں تو کامن سینس سے بھی آ سکتی. ہاں جزاکم اللہ خیر. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم نیچے سے بال کاٹتے ہیں ناف سے تو اس کا طریقہ کار کہاں سے کہاں تک اس کا مطلب سنت طریقہ ہے؟ نہیں سنت سارا ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں زیر ناف نہیں ہوا, یہاں سے شروع کر کے نا جو ہے نا سارے صاف کر کہاں تک یہ حصہ جو ہے نا شرمگاہ اس کے ارد گرد بھی جو اسی ہے, مطلب یہ جو ہمارے پٹ ہوتے ہیں ان کے سائڈ سے بھی اتار سکتے ہیں ہاں پٹ جو ہوتے ہیں یہ جو لیگ نہیں ویسے تو آپ سارے بدن سے اگر اتار لیں نا وہ کوئی منع نہیں ہے. آپ کے زیادہ بال چھاتی سے یہاں بھی اگر آپ مشین وغیرہ پھیر لیں کوئی حرام نہیں. اور دوسرا میں یہ پوچھ رہا تھا یہ ضرور کریں. وعلیکم السلام. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ نبی تھے, نبی وہ اپنے علاقے کے نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا على ملته واعذنا من مضلات الفتن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب. خیر سے رکھے اللہ.